حضرات سامعین، سورت بقر کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے خدمت میں تلاوت کی ہے۔ پورے قرآن حکیم میں جتنی دعائیں جناب ابراہیم کی ہیں کسی نبی کی اتنی نہیں، اور کوئی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اور یہ دعائیں کب مانگی تھی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تو اس وقت دعا مانگی، پروردگار ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ دعائیں جتنے بھی مانگی وہ کب مانگی؟ جب کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے باپ اور بیٹا۔ اور پہلی دعا یہ مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے۔ یعنی جس طرح ہم ترجمہ کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ صراط مستقیم پر، یہ وہی ترجمہ ہے کہ یا اللہ جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح رہیں، بنائے نہیں۔ جو نبی ہے رسول ہے ابھی مسلمان نہیں بنا، یا اللہ ہمیں مسلمان قرار دے، ہمیں مسلمان قرار دے، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے جن کا وہی اسلام ہو جو ہمارا ہو۔ دیکھیں سارے پڑھے لکھے حضرات، تمام مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلی دعا جناب ابراہیم اور اسماعیل کی یہ ہے کہ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، اور ہماری اولاد میں سے امت میں سے نہیں، ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے جن کا وہی اسلام ہو جو ہمارا اسلام ہو۔ اب پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کے ساتھ کہ یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمان قرار دے اور ان کا بھی وہی اسلام ہو جو ہمارا ہو۔ تو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کیسے ہے۔ تو سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا، اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر۔ ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا، توجہ، ابراہیم کے، پھر جملہ دہرانا چاہتا ہوں، جناب ابراہیم اسماعیل کی دعا یہ یا اللہ ہم دونوں کو مسلمان قرار دے، اور یا اللہ ہماری اولاد میں سے ایسی امت مسلمان قرار دے، ان کا بھی وہی اسلام ہو جو ہمارا اسلام۔ اب ان کا اسلام کیسے ہے؟ اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم اسلام کا اعلان کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں اسلام لے کر آیا اس پروردگار پر جو عالمین کا مالک ہے۔ آپ نے دیکھا ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام براہ راست ہے، بالواسطہ نہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام کے ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم کو کہا کہ اسلام کا اعلان کر۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا کہ میں اسلام لے کر آیا عالمین کے پروردگار پر۔ ابراہیم کو بابا نے کلمہ نہیں پڑھایا، دادا نے کلمہ نہیں پڑھایا، ماں نے کلمہ نہیں پڑھایا، ابراہیم کو براہ راست کلمہ پڑھایا خدا نے۔ ابراہیم اور اسماعیل کو براہ راست کلمہ پڑھایا خدا نے۔ اب جو امت مسلمہ ہوگی اس کا بھی وہی اسلام ہوگا جو ابراہیم اور اسماعیل کا اسلام ہوگا۔ ان کو بھی ماں کلمہ نہیں پڑھائے گی، بابا کلمہ نہیں پڑھائے گا، دادا کلمہ نہیں پڑھائے گا۔ اگر ابراہیم کا اسلام سمجھ میں آ جاتا تو آج دنیا رسول پر حملے نہ کرتی۔
مسلمان ہونا چاہیے، جس کا اسلام وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم اسماعیل کا تھا، یعنی براہ راست آج بھی اسی امت مسلمان کا ایسا فرد ہونا چاہیے۔ 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ ہم نے جو آباء کو مانا، انبیاء کو مانا، جناب ابراہیم کی کئی دعائیں ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یعنی ہر زمانے میں امت مسلمان رہی ہے اور اس کا وہی اسلام رہا ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کا رہا، یعنی براہ راست ان کو خدا نے کلمہ پڑھایا ہے، ماں باپ نے نہیں، بابا دادا نے نہیں، نانا نانی نے نہیں، ان کا تعلق خدا سے۔ دیکھیں ایک بڑی آیت ہے سورۃ احلج میں، یا اللہ نے جناب ابراہیم کے خاندان کا قرآن میں ذکر کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم فتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کا جو خاندان ہے وہ کیسا، ان کی نشانہ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ مومن ہے۔ ابراہیم کا خاندان سب سے پہلے مومن، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، بندگی کرنے والا، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والا اور میدان جنگ میں لڑنے والا۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کے خاندان کو میں نے منتخب کیا ہے۔ تھوڑی باتیں کرتے ہیں تاکہ میں پڑھوں گا دوستوں۔ ابراہیم کے خاندان کو میں نے منتخب کیا ہے، امت مسلمہ کو اللہ نے منتخب کیا ہے، انسانوں نے نہیں، اللہ نے ان کو منتخب کیا۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین ان کی عادت ہے، دین ان کی فطرت ہے، وہ خود دین ہے، دین ان کی عادت ہے، دین ان کی فطرت ہے۔ ابراہیم ان کا باپ ہے، وہ ملت ابراہیم پر ہے جو ان کا باپ ہے، وہ ابراہیم کی اولاد ہے، ابو سفیان کی نہیں، وہ ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد۔ رسول ان پر گواہ، یہ کائنات پر گواہ، یہ نمازی ہیں، یہ زکاتی ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے ان کا براہ راست تعلق ہے، درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں۔ ہم نے خدا کو پہچانا ہے وسیلے سے، اثر سے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، ہم نے سوچا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، ہم نے دیکھا آسمان کو، زمین کو، ہم نے سوچا ان کا کوئی بنانے والا ہے۔ ہم نے اثر کو دیکھ کر مؤثر کا پتہ لگایا، لیکن جو اولاد ابراہیم ہیں اللہ کو اس وقت پہچانا تھا جب کوئی اثر نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کوئی اثر تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میرا تعلق ان سے براہ راست ہے، اللہ ان کا مولا، یہ کائنات کے مولا، اللہ ان کا مددگار، یہ کائنات کے مددگار۔ یہ ہے ابراہیم کی اولاد، یہ ہے ابراہیم کی اولاد جن کا براہ راست تعلق ہے خدا سے۔ دیکھیں میرے دوستو، میں اس کا یہی سبب ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کل پورے 2:30 بجے میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں میرا موضوع ہو، میرا موضوع یہ ہے کہ حسین کا خاندان کیا ہے۔ میرا جو دونوں دن موضوع ہوگا یہی ہوگا کہ حسین کا خاندان کیا ہے، حسین کا خاندان، حسین کا خاندان کیا ہے۔ یہاں سے پتا چلا کہ حسین کا خاندان وہ ہے جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ قرآن سے پالے مسلمان، وہ سماکم مسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن سے پالے مسلمان، قرآن میں مسلمان، قرآن سے پالے مسلمان، قرآن میں مسلمان۔ میرے دوستو، میرے سنی شیعہ بھائی، ایمان سے بتاؤ ہے کوئی ایسا صحابی جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں قرآن سے پہلے مسلمان تھا تو میں مذہب چھوڑ دوں؟ ہے کوئی ایسا صحابی جس
रसूल को कत्ल करने के लिए क्यों आते? ये इस बात की दलील है, इस बात की दलील है। देखें जनाब इब्राहिम का जो खानदान, हुसैन का जो खानदान है, सबसे पहले मेरे क्या मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये काबे का जो गिलाफ है काला, ईमान से मुसलमान बताएं, मैं कल भी यहाँ हूं, ईमान से बताएं कि ये काला गिलाफ काबे पर किसने चढ़ाया था? ये कौन था जिसने सबसे पहले काबे पर काला गिलाफ चढ़ाया था? ये जनाब इस्माइल का बेटा अदनान था। ये है खानदान इब्राहिम। अदनान ने काला गिलाफ चढ़ाया था। अगर काला गिलाफ बिदअत होता तो रसूल ने उतारा क्यों नहीं? अगर काला गिलाफ बिदअत था तो रसूल ने उतारा क्यों नहीं? या मानो का अदनान भी शिया था, या मानो का अदनान का मजहब भी शिया था। अगर नहीं मानते हो तो सबसे पहले जिसने काला गिलाफ चढ़ाया इसी काबे पर वो जनाब अदनान था। ये शजरा चलता आया, ये काबा कई मर्तबा गिराया गया, कई मर्तबा तामीर हुआ। आदम से पहले है जनाब हाशिम का जमाना आया। हाशिम को हाशिम क्यों कहते? हाशिम का नाम हाशिम तो नहीं था। ये हाशिम किसे कहते हैं? रोटियों को तोड़ने वाला। बेखबरा तो नहीं है? रोटियों को, नौजवानों से बात करें, बुजुर्गों को छोड़ दे, रोटियों को तोड़ने वाला। क्यों? जब मक्के में कहत पड़ा तो जब तक कहत था तो जनाब हाशिम मक्के वालों को रोटियां खिलाता था। रोटियों को तोड़ने वाला, शोरबे में रोटियां तोड़कर उनको खिलाता था। शाम के साथ इनका व्यापार हुआ, मिस्र के साथ इनका हुआ, यमन के साथ हुआ, टेक्स माफ और तबकात अपने साथ जो तबरी से एक सदी पुरानी तारीख है, उसने लिखा कि सूरत कुरैश जनाब हाशिम के शान में नाज़िल हुई है। सूरत कुरैश जनाब हाशिम के शान में नाज़िल हुई है। लीलाफ कुरैशिन ईलाफिहिम रहलत अश-शिताअ वसैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। हमने तवज्जो करो, हमने तिजारत को, कुरैश की तिजारत को महफूज कर दिया। हमने सर्दी में, गर्मी में हमने तिजारत को महफूज कर दिया। हमने कुरैश को बेनियाज कर दिया रिज़्क़ से, हमने कुरैश को बेनियाज कर दिया खौफ से। अरे बेनियाज तो हाशिम ने किया था, खाना तो हाशिम ने खिलाया था। अल्लाह का रहा कि हाशिम नहीं खिलाया था, मैं खिला रहा था। इतना बड़ा जुमला मेरा खा गए हो। यानी खाना खिलाने वाले हाशिम, रसूल के जद्दे अमजद। अल्लाह में हाशिम नहीं खिला रहा है, ये मैं खिला रहा हूं। फिर करीब आकर बात करूंगा तब समझ में आ गई मेरे दोस्तों। फिर समझ में मैं कहा कि ये जो बुखारी शरीफ में है कि रसूल के आबो अजदाद काफिर थे तो कुरान ने आयतें नाज़िल क्यों की? ये साजिश के तहत साजिश है ये कि रसूल के खानदान को काफिर किया गया। हत्ता कि जनाबे अब्दुल्ला को सही बुखारी में काफिर कहा गया, लेकिन नहीं, जनाबे हाशिम के शान में सूरत कुरैश नाज़िल हुई। अल्लाह ने फरमाया मैंने इनको खाना खिलाया, मैंने इनको उससे बेनियाज कर दिया। ये हाशिम ये तूने नहीं खिलाया, ये मैंने खिलाया। हाशिम ये तेरा फेल नहीं है, ये मेरा फेल है। यानी अल्लाह ने जनाबे हाशिम के फेल को अपना फेल करा दिया। ये खानदान है ही ऐसा जिसके फेल को अल्लाह अपना फेल करा देता है। इंशाअल्लाह मैं करीब आ रहा हूँ दोस्तों। फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब की बारी आई। सबसे पहले मुसलमान सर पर कुरान रखो कि आप ये जो 7 चक्कर देते हो, तवाफ करते हो, ये तुम्हें किसने बताया? ये 7 चक्कर जो तवाफ के हैं ये जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बताया।
یہ حج جناب آدم سے لے کر ہے، یہ 4 چکر جناب عبد المطلب نے بتائے. یہ جو حاجی کو پانی پلاتا ہے، اللہ نے فرمایا سقایت الحاج، حاجی کو پانی میں پلاتا ہوں. تو حاجی کو پانی کس نے پلایا؟ جناب عبد المطلب نے. پانی پلا رہا ہے جناب عبد المطلب، اللہ فرمایا میں پلا رہا ہوں. کھانا کھلا رہے ہیں جناب ہاشم، اللہ فرمایا کہ میں کھلا رہا ہوں. بتا چلا اب اللہ فرمایا رسول کے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. رسول یہ پتھریں آپ نے نہیں پھینکی، یہ نہیں میں نے پھینکی، تو تعجب نہ کرنا. یہ ان کے خاندان کا فرق، اللہ نے اپنا فرق کر دیا. جناب ہاشم پھر جناب عبد المطلب. سب سے پہلے جناب عبد المطلب نے یہ طواف کے 7 چکر جو لگائے ہیں جناب عبد المطلب نے رکوع کر دیے. حاجی کو پانی جناب عبد المطلب نے پلایا. اور سب سے بڑا کام جو کیا میں سے بتاؤں کہ بچے کو یاد ہوگا کہ جناب عبد المطلب یمن کا بادشاہ ابرہ، اس نے کیا کیا کہ بیت کے مقابلے میں کہ یہ جب تک بیت، ایک بات یاد رکھیں کہ جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے. جہاں بھی قرآن میں لفظ البیت استعمال ہوا ہے وہاں سے مراد خانہ کعبہ ہے. یہ پھر جا کر آپ ریسرچ کرنا اور دیکھنا قرآن حکیم میں جب بھی لفظ البیت استعمال ہوا وہاں سے مراد کیا ہے؟ خانہ کعبہ. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ تھا، ہے اور رہے گا کہ اہل البیت، اہل بیت رسول نہیں، اے اہل البیت، اللہ تمہیں ہر نجاست سے دور رکھے اور اتنا پاک رکھے جتنا پاک رکھنے کا حق ہے. اہل البیت، البیت کے اہل، البیت کے اہل یعنی خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل، خانہ کعبہ کے اہل. یہ جملے محفوظ رکھے ذہنوں میں تاکہ میں آگے چلوں. میں کیا میں دوستوں میرے بزرگوں کہ جناب عبد المطلب ابرہ آیا، طائفہ میں پہنچا، ہاتھی تھے اس کے ساتھ، لشکر تھا ہاتھی کے ساتھ آیا تھا. طائفہ میں پہنچے، اونٹ چوری کر گئے اس کا لشکر، اور جناب عبد المطلب آئے تو کہا کیسے آئے ہو؟ ابرہ نے کہا کہ شاہ جی بیت کے لیے آیا ہے کہ اس پر آپ حملہ نہ کریں، بیت پر کعبے پر حملہ نہ کریں. جب پوچھا جناب عبد المطلب سے ابرہ نے تو کہا کہ انا مجھے اونٹ ہو، میرے اونٹ ہو. کہا کعبے کے لیے نہیں آیا. کہا نہیں، انا رب الابل واللہ رب البیت، اونٹوں کا مالک میں ہوں، جن کا مالک میں ہوں وہ مجھے چاہیے. کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک خدا ہے، کعبے کا مالک، توجہ، کعبے کا مالک خدا ہے، وہ اس کی خود حفاظت کرے گا. اب مجھے قسم ہے آج کی تقریب کی صحیح تقریب پر میں آپ کو بھی واقع دے رہا ہوں، جتنی تاریخ ہے مسلمانوں کی جا کر اٹھا کر دیکھو کہ جناب عبد المطلب آئے، کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا یا اللہ پوری کائنات میں آپ کا یہ واحد گھر ہے. اور جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑوں پر چڑھ گئے. یہ طبقات صاحب کے الفاظ ہے کہ جتنے مکے والے تھے وہ مکہ چھوڑ کر جا کر پہاڑوں پر پناہ مانگی. پتا چلا کہ ان کے بعد اگر کوئی پہاڑ پر چڑھ جائے تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، پہاڑ پر چڑھنا ان کے بڑوں کی عادت. پہاڑ پر چڑھنا یہ ان کے بڑوں کی عادت. جب جناب عبد المطلب پناہ مانگ رہے، پناہ، یا اللہ میرے اپنے گھر کی حفاظت کر. اللہ نے ابابیل کو بھیجا، ہاتھی نے شنو کو تباہ کر دیا. اور حضور اکرم نے دو مرتبہ حضور اکرم نے جنگ احد میں، جنگ حنین میں جب سارے چھوڑ کر بھاگ گئے رسول کو، تو رسول سے پوچھا یا رسول آپ کیوں نہیں بھاگے؟ آپ میں کیسے بھاگوں؟ ابن عبد المطلب، میں کیوں بھاگوں؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب تاریخ کی دیکھو، بخاری کو دیکھو کہ جناب عبد المطلب کو بھی کافر کہا، جناب عبد
مطلب کو بھی کافر کہا. میں کہا کہ یہ شرارت ہے تاکہ رسول کو گرائیں. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو حسین سمجھ میں آتا نا. جب تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا, اب جناب عبد المطلب کے بعد پھر باری آئی جناب ابو طالب کی. دیکھیں جناب ابو طالب نے جناب عبداللہ کی موجودگی میں, جناب عبد المطلب کی موجودگی میں شادی کی فاطمہ بنت اسد سے. نکاح خود بڑھا, نکاح خود بڑھا, نکاح خود بڑھا. باپ نے نہیں بڑھا, باپ نے نہیں بڑھا, بھائی نے نہیں بڑھا, نکاح خود بڑھا. آج میں نے ذہن میں سوچا کہ ابو طالب تو نے اپنا نکاح کیوں بڑھا؟ آج اب لگی میں اپنا نکاح نہیں بڑھا, میں نے رسول کا نکاح بھی بڑھا ہے. اگر میں رسول کا نکاح نہ پڑھتا تو دنیا کہتی کہ ابو طالب اس وقت مومن نہیں تھے, اسے جو تھا وہ پڑھا تھا اپنے نکاح میں. اب میں نے اپنے نکاح کے ساتھ رسول کا نکاح بھی پڑھا ہے. اگر رسول کا نکاح صحیح تو میرا بھی صحیح, اگر رسول کا نکاح غلط تو میرا غلط. اور دیکھیں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, اب دیکھیں جناب ابو طالب کا جو خطبہ ہے نکاح میں کیا پڑھا تھا. تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی کی بہت بڑی تاریخ ہے. اس نے لکھا کیا خطبہ پڑھا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب نے. مسلمان آج تک, ابھی آنے والا مہینہ رمضان ہے, مسلمان بسم اللہ نہیں پڑھتے. پورا قرآن پڑھتے ہیں, بسم اللہ نہیں پڑھتے. اگر بسم اللہ قرآن کا جز نہیں تو پھر قرآن میں لکھی کیوں ہوئی ہے؟ اور دیکھیں اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میرے حبیب میں نے آپ کو 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی, 7 آیتوں والی. صرف الحمد نہیں, سبع من المثانی, 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی. یعنی سورۃ الحمد میں خدا کرا کہ 7 آیتیں. بسم اللہ کو چھوڑ کر مجھے 7 آیتیں گن کر بتاؤ. الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت, الرحمن الرحیم دوسری آیت, مالک یوم الدین تیسری آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین چوتھی آیت, اہدنا الصراط المستقیم پانچویں آیت, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین چھٹی آیت. خدا کہہ رہا ہے 7, تم کہہ رہے ہو 7 6. آپ بتاؤ قرآن کو ہم مانتے ہیں تو مانتے ہو؟ جاؤ مسلمانوں اپنے اسے پوچھو. خدا کہہ رہا ہے سورۃ الحجر میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, میں نے تمہیں 7 آیتوں والی سورۃ الحمد عطا کی ہے, تم پڑھتے ہو 6. یہ 7 کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا کہہ رہا ہے. لیکن پتا چلا جب میں نے تفسیر پڑھا, تفسیر کبیر امام فخر رازی میں نے پڑھا, تو میں نے پھر سب سمجھا یہ تفسیر رازی, تفسیر کبیر فخر رازی کا صفحہ ہے 11واں مطبوع مصر, جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. اس نے لکھا کہ ایک مرتبہ امیر شام مدینے میں آیا, اس نے نماز پڑھائی, ولم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. امیر شام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی, بسم اللہ نہیں پڑھی. نماز ختم ہونے کے بعد محاضر اٹھا ہے اور کہا یا فلاں سرقت من الصلاۃ, تو نے ہماری نماز میں چوری کی ہے. این بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہاں ہے؟ این تکبیر, تکبیر کہاں ہے؟ یہ بسم اللہ تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ بسم اللہ ابو سفیان کے بیٹے نے کہا تو بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ آدھے ذالک کا مذہب علی ہے, یہ علی کا مذہب ہے. خاموش بیٹھے ہوئے میں نوجوانوں کو مجھے بلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. توجہ کر, ذالک مذہب علی, آواز ہے میرے شام کی کہ میں بسم اللہ کیسے پڑھوں, یہ علی کا مذہب ہے. آج تو پتا چلا جو بسم اللہ پڑھتے ہیں ان کا مذہب ہے علی کا اور ابو طالب کا, اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتے ان کا مذہب ہے معاویہ کا.
مرتبہ علی ایک مرتبہ علی نے کہا تھا میں کیسے پڑھوں؟ ترکت بسبب نقطۃ، میں نے نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو چھوڑ دیا. اگر یہ جملہ میرے سمجھ میں آ جاتا آپ کو مزہ آتا. میں نے نقطے کی وجہ سے بسم اللہ، نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو چھوڑا ہے. مہاجر نے پوچھا کیا نقطہ؟ کیا کہا آپ کو پتا نہیں کہ ایک مرتبہ علی نے کہا تھا کہ کائنات کا علم ہے قرآن میں، قرآن کا علم ہے یاسین میں، یاسین کا علم ہے الحمد میں، الحمد کا علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم ہے بے میں، بے کا علم ہے بے کے نقطے میں. اور کہا ابو طالب کے بیٹے نے کہا تھا ان الذی نقطۃ تحت الباء، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. توجہ، وہ بے کا نقطہ میں علی ہوں. اور امیر شام کا تھا میں دشمن صحیح لیکن علی جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے زبان سے بنا رہا ہے علی. امیر شام کا تھا میں دشمن صحیح، میں دشمن صحیح لیکن علی جھوٹ نہیں بول سکتا. علی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے. علی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا، جو سچ کہا ہے. تو پھر لڑنے کی بات کیا، جھگڑے کی بات کیا؟ ارے جو بے کی وجہ سے، بے کی نقطے کی وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھتے، جو نماز میں بے کی نقطے کی وجہ سے بسم اللہ کو نہیں پڑھتے، اور آذان رقامت میں علی ولی اللہ کیسے کہیں گے؟ سننے کے لیے آتے دیکھیں پھر یہ الفاظ تذکرۃ الخواص کے سبت نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا ہے رسول کے رکاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں، مجھے نہیں ہمیں، بھائی بات کرو تو میں 1 بجے تک پڑھوں گا. تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل اور اولاد ابراہیم قرار دیا. تمام تعریفیں اس خدا جس نے ہمیں. ارے میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میں پھر ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں. مجھے قسم ہے سنمبر کی سب سے پہلے لفظ الحمد عربی ادب میں جناب ابو طالب نے کہا. سب سے پہلے عربی ادب میں علم کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے. ارے جناب ابو طالب کو چھوڑو، اس کے پہلے جملے کا انکار کرو. پھر میں دیکھوں کہ تمہیں مسلمان کس طرح کہتے ہیں. الحمد کو کہو، الحمد کی تردید کرو، الحمد کی تردید کرو، الحمد کی تردید کرو. جو الحمد کی تردید کرے اللہ نے بھی سورت الحمد نازل کی. اور امام شافعی نے رحمت اللہ لکھا کہ جو موجودہ زمانے میں سورت الحمد ہے وہ ابو طالب نے رسول کے نکاح میں پوری پڑھی تھی. اعلان نبوت سے 15 سال پہلے جناب ابو طالب نے سورت الحمد پڑھی، پوری سورت الحمد پڑھی. خطبہ تو بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں لیکن جملات کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بھی کہا، رسول نے بھی کہا کہ نماز پڑھو، لیکن کم از کم 2 مرتبہ سورت الحمد پڑھو. کم از کم 2 مرتبہ. یا اللہ یہ اتنا پورا قرآن اور سورتیں کیوں نہ پڑھیں؟ آج عبداللہ کی احسان کا بدلہ احسان ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے. دین پر احسان ہے ابو طالب کا. سب سے پہلے ان سے ایمان ابو طالب کا اقرار کرانا چاہتا ہوں. جو اقرار نہیں کرے گا میں اس کے چہرے پر نماز پر مار دوں گا. اب ایک لفظ سنے میں نوجوانوں جو پڑھ لکھے الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وزرع اسماعیل. تمام تعریفیں اس خدا کی، تمام تعریفیں اس خدا کی. معاف کرنا میں دوستو، یہ کلمے پڑھتے نہیں، یہ کلمے بناتے ہیں.
یہ کلمے بنانے والے ہیں، یہ کلمے پڑھتے نہیں، یہ کلمے بناتے۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں نسل اسماعیل اور ذریت ابراہیم قرار دیا۔ وَزِعْزِعَ مَادَ وَأُنْثَرَ وَمُزْرَ، ہم ماد کے، انصر کے، مزر کے چشم و چراغ ہیں۔ وَجَعَلَنَا حِسْنَةَ بَيْتِهِ وَسُوَاسَارَ میں، اور تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا واس بنایا۔ خبر ہے کہ نوجوانوں، تمام تعریف اس خدا کی جس نے ہمیں کعبے کا واس بنایا، کعبے کا نگران بنایا۔ اور عجیب جملہ ہے بھی جناب موسیٰ، وَجَعَلَ لَنَا بیتوتاً محجوجاً، اللہ نے کعبے کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہم کعبے کے لیے نہیں، ہم کعبے کے لیے نہیں، کعبہ ہمارے لیے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کعبہ نہ ہوتا۔ تمام تعریف اس خدا کی جس نے کعبہ ہمارے لیے بنایا تاکہ اس کا حج کیا جائے، اس کا حج کیا جائے۔ وَجَعَلْنَا الْحُكَامَ عَلَى النَّاسِ، اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا، اللہ نے ہمیں تمام کائنات کا حاکم بنایا۔ ثم ابن اخی ھذا محمد ابن عبداللہ لا یوزر بہ رجل، لا یوزر بہ رجل، اور پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا، یہ میرا بھتیجا، یہ میرے بھائی کا بیٹا، کائنات میں اس کے مثل کوئی نہیں۔ دیکھ میں 1 سال نہیں گیا، پھر آپ گھبرا گئے۔ کیا کہا کہ پوری کائنات میں میرے بھتیجے کے مثل نہیں۔ عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے، عقیدہ بنتا ہے ہاتھی سے۔ جناب ابو طالب نے کہا کائنات میں میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں۔ آج پتا چلا کہ ابو طالب کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ ارے بخاری شریف میں الفاظ نہیں، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ مکے میں قحط پڑا، مکے والے آئے جناب ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب دعا مانگ تاکہ بارش پڑے۔ ارے ابو طالب تو مومنی نہیں، کسی اور سے دعا مانگواؤ۔ زبان سے بات کرو میرے بھائی، زبان سے بات کرو، زبان سے بات کرو۔ کسی اور کو دعا مانگے، ابو طالب دعا کیوں مانگے؟ اب رسول بچہ ہے، بچہ، توجہ، رسول بچہ ہے، رسول بچہ ہے۔ بخاری نے کیا لکھا کہ جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی۔ کتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستو، رسول کے جناب ابو طالب نے رسول کی انگلی پکڑی، بچہ انگلی پکڑی۔ اب دیکھو جہاں ابو طالب پھرے وہاں رسالت پھر رہی ہے۔ اور میرے خاموش دوستو، جہاں ابو طالب پھر رہا ہے وہاں رسالت پھر رہی ہے۔ کبھی تو ان کے پوتے ہیں جن کے ہاتھ رسول کے بالوں میں ہیں، جہاں وہ مڑے وہاں رسالت مڑ رہی ہے۔ اور آج ابو طالب ہے جو جہاں ابو طالب مڑ رہا ہے وہاں رسالت مڑ رہی ہے۔ یہ جناب ابو طالب اور بچے کو کعبے کی دیوار سے بٹھایا، اور الفاظ کیا ہے بخاری کے، کعبے کی دیوار سے بٹھا کر کہا یا اللہ تجھے واسطہ ہے اس بچے کے چہرے کا۔ حیران ہوں میرا دوستو، آپ کے چہرے پر میری نظر ہے۔ آواز یا اللہ تجھے واسطہ اس بچے کے چہرے کا۔ ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی، بارش برسنے لگی۔ ارے حبل کا واسطہ نہیں دیا، لات کا واسطہ نہیں دیا، منات کا واسطہ دیا، رسول کے چہرے کا۔ آج پتا چلا کہ ہم وسیلے کے قائل کیوں ہیں، ہم وسیلے کے قائل۔ جناب ابو طالب نے رسول کو وسیلہ بنایا۔ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابو طالب کا مذہب ہے۔ میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، میں نے دنیا دیکھی ہے حسین کے صدقے میں، لیکن جتنے مذہب پاکستان میں ہیں اتنے مذہب کہیں نہیں۔ یا رسول اللہ کا نام بدعت ہے، یا علی مدد کا نام بدعت۔ کیوں بدعت ہے؟ رسول مر گیا، رسول مر گیا، رسول مر گیا، دنیا ابھی تک باقی